ہیلو السلام علیکم.
ہیلو السلام علیکم جی فوٹی آواز آ رہی ہے آپ کو سب کو وعلیکم السلام جی غلام صاحب آواز کلیئر ہے جی گڈ آفٹر نون کیا حال ہے ٹھیک ہو سر اچھا وہی لیکچر جو تھا اس میں ٹائم لگ رہا تھا نا اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے وہ ہے ڈسکس دا کنسیپٹ آف کوالٹی ایڈجسٹڈ لائف ویئر اور ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ویئر اس کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے. یہ ایک بہت بڑا لمبا لیکچر ہے تو ہم ہو سکتا ہے 1-2 لیکچر میں اس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے جی سلیمان گڈ آفٹر نون کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھا آپ لوگوں کو پریزنٹیشن جو ہے وہ شو ہو رہی ہے نا جی وعلیکم السلام اللہ کا کرم سب ٹھیک ہے وعلیکم السلام اچھا اس ٹاپک کی جو آبجیکٹیوز ہے ٹھیک ہے اچھا سارے پھر سن لیں ٹھیک ہے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکس دا کنسیپٹ آف کوالٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئر جو ہے اور ڈسیبلٹی جو ہے ایڈجسٹڈ لائف ایئرس. ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم اس کے کنسیپٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن اس ٹاپک کے پریزنٹیشن میں آبجیکٹیوز ہمارے کون کون سے ہیں گے. وٹ از ہیلتھ ڈیولپمنٹ کیا ہوگا ڈسکرائب انڈیکیٹرز آف ہیلتھ جو ہے وہ آج میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے آج میں کر دوں گا جی آج انشاءاللہ شام تک ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیسیکلی جو ہے نا اس کو ابھی نہ سینڈ کرنا اس کی ایک تو فارمیٹنگ تھوڑی سی مطلب چینج کرنی ہے. مطلب جو ہمارا ایس این سی کا جس طریقے سے وہ فارمیٹ بنا ہوا ہے نا جو میں نے پچھلا والا جو سینڈ کیا تھا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے میری یہ مطلب کوشش تھی کہ میں اس فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کر دوں اور پھر آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں کیونکہ یہ لفظ جتنے بھی ہیں یہ میرے اپنے نہیں بنائے. ہاں وہ جو والا تھا وہ میں نے خود بنایا ہوا تھا اور وہ جو آپ لوگوں کا کون سا بک ہے انصاری کی اس سے میں نے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے لیکن یہ جو جتنے بھی باقی ہیں وہ سارے میڈم کے ہی ہیں.
تو اسی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جہاں پہ ایڈیشن ہو سکتا ہے وہ ایڈیشن کر لے، جہاں پہ چیزیں اس کے مطابق میں کر لوں. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی انشاءاللہ آج میں کر لوں گا لازمی. اچھا، ہمارا جو آج کا جو پریزنٹیشن ہے اس کے آبجیکٹیوز ہمارے کون سے کور ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ہیلتھ ڈیولپمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ڈسکرائب انڈیکیٹر آف ہیلتھ اور کریکٹرسٹکس آف انڈیکیٹرز ہوں گے ہیلتھ کے. ٹھیک ہے، ریویو ہیلتھ ایز اے ملٹی ڈائمینشنلی پرسپیکٹیو کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایکسپلین مورٹیلٹی انڈیکیٹر بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا کنسیپٹ. اب جو ہے ڈیلی ایڈجسٹ جو ہے ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرس اور ڈفرنس بٹوین جو ہے کوالٹی ایڈجسٹمنٹ لائف ایئر اور ڈسیبلٹی ایڈجسٹمنٹ لائف ایئرس کے بارے میں، اور ہیلتھ گیپس اور کمپوننٹس آف ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرس اس کے بارے میں جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بیس پہ ہے، اور یہ آبجیکٹیو ہم آپ کور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہیلتھ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ Health development is defined as the process of continuous progressive improvement of the health status of a population. ٹھیک ہے، continuous اور progressive improvement of health جو ہے status of a population. اس پروسیس کو جو ہے ہیلتھ ڈیولپمنٹ، کوئی بھی ایکٹیویٹیز، کوئی بھی اس طرح کے انیشیٹیوز جو مطلب کنٹینیوس امپرومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے ایک پاپولیشن کے ہیلتھ سٹیٹس کو، وہ ہمارا ہیلتھ ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ میں جتنے بھی انیشیٹیوز، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پروگرس کرتا ہے ٹورڈز امپرومنٹ، تو وہ ہمارا ہیلتھ ڈیولپمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ہیلتھ ڈیولپمنٹ ریزلٹ فرام سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، آپ جو اتنا سوشلی اور اکنامکلی وہ ہے ڈیولپمنٹ ہوگا، تو آپ کا ہیلتھ سٹیٹس جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، وعلیکم السلام. اب کچھ انڈیکیٹرز جو ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ہے اس کو ہم ایک سمپل ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے مطلب ہم ہیلتھ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہیلتھ کو جو ہے اس کے کچھ ڈائمینشن ہے، کچھ مطلب انڈیکیٹرز ہیں جس کے بیس پہ ہم ہیلتھ کو امپروو کر سکتے، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا ہیلتھ ہے وہ امپروو ہے، یا اس کا ہیلتھ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں. اب آپ اگر ویسے ہی جنرلی دیکھے جائے، ٹھیک ہے، تو ہیلتھ کے کون کون سے اسپیکٹس ہیں جس کے اوپر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلتھ کوئی ایک جو ہے نا ایگزیکٹ چیز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو ہم مطلب میئر کر سکیں. اب ہیلتھ جو ہے کتنی چیزیں مطلب ہیلتھ پر افیکٹ کر سکتی ہے، وہ سارے اس کے انڈیکیٹرز میں آ جاتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ جب سلائڈس مطلب دیکھیں گے اس میں پڑھیں گے، لیکن جنرلی ایک اوور ویو جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہیلتھ جو ہے ہم اس کو ملٹی ڈائمینشنلی دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نیوٹریشن کو اگر آپ ہٹا دو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہیلتھ پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو سوشل کنٹریبیوشن ہے، آپ کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ health indicator is a characteristics of an individual population or environment which is subjected to measure and can be used to describe one or more aspect of the health of an individual or population. ٹھیک ہے، اب ہیلتھ انڈیکیٹر وہ خصوصیات ہے انسان کے اور پاپولیشن کے انوائرمنٹ کے جس کو ہم میئرمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم میئر کر لیتے ہیں، اور جس کو ہم ہیلتھ کے جتنے بھی اسپیکٹ ہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے یا دو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے بیس پہ ہم ہیلتھ کو جو ہے میئر کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ انڈیکیٹرز ہمارے پاس کون کون سے آتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ نیکسٹ سلائڈ میں آئیں گے. لیکن ہمارے پاس اور وہ ہمارے پاس ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ شوڈ بی ویلڈ. ٹھیک ہے، they should be actually measured. Indicators have been given scientific respectability. For example, ideal indicators are جو ideal indicators ہے وہ فرسٹ پہ جو ہے وہ ہے should be valid. They should actually measure what they are supposed to measure. ٹھیک ہے، وہ ویلڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، should be reliable and objective.
The answer should be the same every year by different people in similar circumstances. Valid ہونے چاہیے, reliable ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, should be sensitive, ٹھیک ہے, they should be sensitive to change in the situation concerned, ٹھیک ہے, should be specific ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور feasible ہونے چاہیے, اور اینڈ پہ جو ہے should be reliable جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی خصوصیات ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوں گے وہ ویلڈ ہوں گے, ریلائبل ہوں گے, سینسیٹیو ہوں گے, اور اسپیسیفک ہوں گے, اور فیزیبل اور ریلیونٹ ہوں گے. ابھی نیکسٹ ہم انڈیکیٹرز کی طرف جاتے ہیں. ہیلتھ از اے ملٹی ڈائمینشنل پرسپیکٹیو, ٹھیک ہے. ہیلتھ از ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ایچ ڈائمینشن از انفلوئنسڈ بائی numerous factors, some known and many unknown. This means we must measure health multidimensionally, which may be classified as, ٹھیک ہے, ہم ہیلتھ کو کس طریقے سے جو ہے وہ میئر کر لیتے ہیں. یہ اب اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ایک ہے مورٹیلٹی انڈیکیٹرز, موربیڈیٹی انڈیکیٹرز, ڈسیبلٹی ریٹس, نیوٹریشنل اسٹیٹس انڈیکیٹر, ہیلتھ کیئر ڈیلیوری انڈیکیٹرز ہوں گے, یوٹیلائزیشن ریٹس ہوں گے, اور انڈیکیٹر آف سوشل اینڈ مینٹل ہیلتھ, انوائرمنٹل انڈیکیٹرز. 9th پہ سوشل اکنامک انڈیکیٹرز, اور جو 10th پہ ہے وہ ہے پالیسی انڈیکیٹرز. 11 انڈیکیٹرز آف کوالٹی آف لائف, اور 12 جو ہے وہ ادر انڈیکیٹرز اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس کو کور کر لیتے ہیں. ہمارے پاس جو مورٹیلٹی انڈیکیٹرز ہے اس میں سب سے پہلے کرو ڈیتھ ریٹ. دس از کنسیڈر ایز فیئر انڈیکیٹرز آف دا کمپیریٹیو ہیلتھ آف دا پیپل. اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا نمبر آف ڈیتھ پر 1000 population per year in a given community. اب اس کا جو ہے کروٹ جو ہے ڈیتھ ریٹ, ٹھیک ہے, اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا نمبر آف ڈیتھ پر 1000 جو ہے پاپولیشن پر ایئر ان اے گیون کمیونٹی. اب اس کا جو فارمولا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے نا. اسکرین میں جو میں لکھ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر, جو میں مطلب لکھ رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی اچھا, یہ جو سی ڈی آر ہے نا, ٹھیک ہے, کرو جو ہے ڈیتھ ریٹ, یہ اس کا فارمولا ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, تو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ, اور یہ جو ہے نا یہ مڈ ایئر پاپولیشن جو ہے, لیکن یہ اصل میں جتنا بھی پاپولیشن ہمارے پاس اس ایئر میں ہوگا نا, ٹھیک ہے, اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 1000 کے ساتھ, تو ہمارے پاس جو ہے وہ سی ڈی آر کا جو ہے کرو ڈیتھ ریٹ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس نکل آئے گا. یہ اصل میں اس کے یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میڈم سمجھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ساری چیزیں مینشن نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, یہ تو خیر میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا. اس میں یہ سارے فارمولے میں ایڈجسٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو
جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس ایک پریزنٹیشن فارم میں ساری چیزیں ہوں، کیونکہ یہ فارمولہ اس میں مینشن نہیں ہے اس پریزنٹیشن میں، ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ میڈم سریا کے سارے پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے مطلب ہے تو ساری چیزیں، لیکن جو فارمولے ہے وہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ فارمولے ایڈجسٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو اینڈ پہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے پاس سی ڈی آر کا جو فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، کروڈ جو ہے ڈیتھ ریٹ کا، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس جو ہوں گے وہ اس جو ہے میڈیا جو پاپولیشن ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس سال کا، اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے کس چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، 1000 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ سی ڈی آر نکل آئے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو جب سینڈ کروں گا تو اس میں یہ مینشن ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کروڈ ریٹ جو کیا ہے، اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا نمبر آف ڈیتھ پر 1000 پاپولیشن پر ایئر ان اے گیون کمیونٹی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا جو ہے، یہ کیوں شو نہیں ہو رہا، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب لائف ایکسپیکٹیشن اب لائف جو ہے، ٹھیک ہے، life expectancy at birth is the average number of years that will be lived by those born alive into a population if the current age specific mortality rate persists، ٹھیک ہے. اب ایکسپیکٹینسی آف برتھ جو ہے، ٹھیک ہے، لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ برتھ از، یہ کیا ہوگا، دا ایوریج نمبر آف ایئر، ٹھیک ہے، کہ ایک جو دیٹ ول بی لیوڈ بائی دوز born alive into a population at the current age specific mortality rates persist، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے پہلے سے ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک جس طرح موسٹلی کنٹری میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کچھ ملک ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ 70 سال ہے، کچھ میں 60، کچھ میں مطلب، لیکن اگر آپ ایوریج دیکھ لیں تو اگر پاکستان کی بھی آپ دیکھ لو تو ایک لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ تقریباً 60 یا سم تھنگ اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب 60 سے ایک ایوریج لائف ہم لے سکتے ہیں کہ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ کتنی ہوگی، تقریباً 60 سال، ٹھیک ہے. تو یہ وہی لائف ایکسپیکٹینسی ہے. اٹ از اسٹیمیٹڈ فار بوتھ سیکسز سیپریٹلی، ٹھیک ہے. اور یہ کسی ملک کے لیے جو ہے نا فیمیل اور میل کے لیے الگ الگ اس کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل دیکھ لیتے ہو کہ کسی ملک میں جو ہے نا وہ فیمیلز کے جو لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ تقریباً 60-70 بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 80 بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میلز کے 60 سے لے کر 70 کے رینج میں ہو، ٹھیک ہے. اور وہ مختلف فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طریقے سے میں کچھ ایسے ہیلتھ کے کنڈیشن ہوتے ہیں جو میلز میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے مطلب کنڈیشن ہوتے ہیں جو فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جینڈر کا جو ہے نا اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے. مطلب جس طرح سٹریس سچویشن ہوتا ہے وہ میلز کو زیادہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک جو ہے وہ میلز کو موسٹلی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈائبیٹکس وغیرہ ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب اپوزٹ جتنے بھی جینڈرز ہیں نا، میل اور فیمیل، یہ اس کے لیے الگ الگ ہیں. تو اسی لیے it is estimated for both sexes separately، ٹھیک ہے. An increase in the expectation of life is regarded infantile as an improvement in health status. Life expectancy is a good indicator of socio-economic development، ٹھیک ہے. جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے لائف ایکسپیکٹینسی زیادہ ہوگی تو یہ گڈ انڈیکیٹر ہے کس چیز کا، سوشیو اکنامک، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ سوشیو اکنامک اسٹیٹس اچھا ہے تو اٹس مین وہاں پہ لائف ایکسپیکٹینسی بھی اچھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آپس میں جو ہے نا آپس میں بہت زیادہ ایک گہرا لنک ہے.
سوشو اکنامک اسٹیٹس کسی ملک کا اچھا ہوگا تو لائف ایکسپیکٹینسی بھی زیادہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے مطلب زندہ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہیلتھ کی جو ایک کوالٹی ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے. اسی وجہ سے لوگوں کی جو ایک زندہ رہنے کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ پرولونگ ہوتا ہے. ادروائز اگر کچھ بچے ہیں جو انڈر نیوٹریشنس، اس کا مطلب جو ہیلتھ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی ان کی امیونٹی خراب ہو جاتی ہے اور جو ہے نا مطلب بہت جلدی مر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ اس کوالٹی، اس کی ہیلتھ جو ہے وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوتی. اب ایج اسپیسیفک ڈیتھ جو ہے، ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ جو ہے، ٹھیک ہے، این ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ از ڈیفائنڈ ایز ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ اکرنگ ان اسپیسیفک ایج گروپ آف دا پاپولیشن. ٹھیک ہے، اب ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ جو ہے، یہ اس کا فارمولا جو ہے یہ ہے ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ اکرنگ ان اسپیسیفک ایج گروپ، ٹھیک ہے، اور مڈ ایئر پاپولیشن آف دا سیم ایج گروپ. اب اس کا میں آپ کو فارمولا ابھی سے آپ لوگوں کے سامنے ایک منٹ، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہم ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ جو ہے، ایج اسپیسیفک میں شارٹ ٹرم میں اس میں وہ لکھ لیتا ہوں نا، ٹھیک ہے. ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ، اس کا جو فارمولا ہے، ٹھیک ہے، ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ، ٹھیک ہے، اس کا فارمولا ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ، ٹھیک ہے، ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ occurring in a specific age، ٹھیک ہے، in specific لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں ساتھ ساتھ میں یہ سمجھ، اس پہ یہ جو رائٹنگ ہے نا یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ ان اسپیسیفک ایج گروپ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ میں جب یہ فارمولا لکھوں گا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوگا، میڈیئر پاپولیشن mid-year population of the same age group. سنینا جی لکھ رہی ہو، آپ کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا یہ جو ہے اب دیکھ لو، ٹھیک ہے، ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ جو ہے اس کی اگر ہم نے مطلب ریٹ نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ ان اسپیسیفک ایج گروپ، ٹھیک ہے، وہ اس ایج کے، فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 1 سے لے کر 5 سال کے عمر کے بچے، یا 1 سے لے کر اگر آپ کے پاس 10 سال کے بچے جو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ان لوگوں کا ڈیٹا ہوگا کہ 1 سے لے کر، فار ایگزامپل ہم 1 سے لے کر 5 سال کے بچوں کا مطلب ڈیٹا معلوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے نمبر آپ جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ ان اسپیسیفک ایج، اسی 1 سے لے کر 5 ایئر کے بچے جتنے بھی ہوں گے اس میں ٹوٹل ڈیتھ کتنی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس جو پاپولیشن اس کیا نام ہے نا اتنے ایج کے جو گروپ کے جو لوگ ہوں گے ان کی پاپولیشن کتنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ پورے ملک میں، فار ایگزامپل اگر پاکستان میں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 1 سے لے کر 5 ایج اسپیسیفک گروپ ہو گیا، ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 5 سال تک
کہ جو مطلب جتنے بھی انڈیویجول ہوں گے ان کا ٹوٹل پاپولیشن ہمارے پاس کتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے یہاں پہ مڈ ایئر پاپولیشن آف دا سیم گروپ اس میں لکھنا ہے، اور ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ ان اسپیسیفک ایج، اس 1 سے لے کر 5 سال کے جتنے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی مطلب میل ہے فیمیل ہے جتنے بھی ہیں، ان میں ڈیتھ جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اوپر لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1000 سے، تو ہمارے پاس جو ہے نا ایج اسپیسیفک جو ہے نا ڈیتھ ریٹ یہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں انشاءاللہ جو وہ سلائڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے ساتھ ایک فارمولے میں لگا کے آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہے ابھی؟ جی اقصیٰ اور کون تھا، سلیمان اور نیہا، یاسمین، مزمہ، ٹھیک ہے سارے میں، اچھا یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا؟ جی نیہا ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کر دوں یہ، اور کون ہے، ٹھیک ہے، سنینا آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے، اوکے، چلو میں اس کو کلیئر کروں۔ اب ہمارے پاس ہے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، ٹھیک ہے، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ از دا ریشو آف دا ڈیتھ انڈر 1 year آف ایج ان اے گیون ایئر ٹو دا ٹوٹل نمبر آف لائیو برتھ، ٹھیک ہے، یہ لائیو برتھ پہ ہم لوگوں نے ذہن رکھنا ہے، in the same year usually expressed as a rate per 1000 live birth، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو فارمولا ہے یہ ویسے ہی مطلب تھیوریٹیکلی تو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا بیسک جو ہے نا وہ فارمولا آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر فارمولے پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انفنٹ مورٹیلٹی، ٹھیک ہے، تو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، اس کی اگر ہم نے مطلب یہ نکالنی ہے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، تو ٹوٹل نمبر آف اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے، کس سے پوچھوں، کون آ گیا ہے؟ یاسمین آپ سے پوچھوں؟ اچھا یہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس کا فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ انفنٹ ہم کس بندے کو بولتے ہیں، مطلب کتنے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے، انفنٹ کتنے ایج کے بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں، بتائیں۔ جی یاسمین آپ بتاؤ، انفنٹ کا پتہ ہے، انفنٹ کتنے سال کے بچے کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی جلدی بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، ویری نائس، نیہا رہی، ٹھیک ہے، 1 سال سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہو۔ اچھا پھر نیونیٹس کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویری نائس، سب۔ اچھا نیونیٹس پھر کتنے سال کا ہوتا ہے؟
जल्दी बताएं। न्यूनेट्स ये आप लोगों के वो उसका टॉपिक है फीड्स में। जी बताएं। बट जी वेरी नाइस सलेमान। Zero data is this, very nice. But 1 month हाँ मतलब 1 ठीक है, मतलब 28 रहता है ये 1 month ठीक है। जी बिल्कुल सही है सुलेमान। एमन और 4 वीक्स तक है। अच्छा 4 वीक्स ठीक है, कंफ्यूज ना करो सब बताइए। 4 वीक्स मतलब वही 4 वीक्स 1 मंथ ही है ठीक है। तो हाँ बिल्कुल यही है ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे आप आ जाए ठीक है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना ठीक है हमारे पास असल में इसकी ये वजह है, इसकी कैलकुलेशन मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को इसका मतलब डेफिनेशन का आइडिया हो ठीक है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो हमारे पास वो बच्चे इसमें शामिल होंगे जो आपके पास कितने 1 साल के बच्चे जो होंगे ठीक है ये इसमें शामिल होंगे। अगर ये फॉर एग्जाम्पल न्यूनेट्स का मतलब जिक्र आ जाता है तो आप लोगों का उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए डेफिनेटली ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ जी सायरा कंफ्यूज कर दिया था ना, और 4 वीक्स आपने बोले तो ऐसे तो हर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट जो है ना ठीक है डेथ के टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट जो है इनकी डेथ कितनी हुई है और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है ठीक है यहाँ पे हमारे पास आएगा लाइव बर्थ के कितने जो बच्चे हैं वो जिंदा पैदा हुए थे उसमें ठीक है। इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो मतलब उसका पैदा होता ही मतलब वो हमारे लिए ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ तो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे पास निकल आएगा ठीक है। और आपको पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना ठीक है एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इंडिकेटर है किस चीज़ के हेल्थ स्टेटस के, क्योंकि जहाँ पे आपकी मोर्टेलिटी रेट जो है ना ठीक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये अगर ज़्यादा है तो इट्स मीन आपका हेल्थ स्टेटस जो है वो, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है शहर का वाला आप बताओ शुक्र है आगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा है हमने ये वैसे ही पढ़ा ठीक है कि मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल इंडिकेटर है ऑफ हेल्थ स्टेटस ठीक है। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसी जगह में बहुत ज़्यादा है तो इट्स मीन इसका हेल्थ स्टेटस क्या है बताएं। जी जी शहर का और प्रेजेंट सर कमाल है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आप प्रेजेंट सर का पूछ रहे हैं। बोलो क्या मैंने कुछ पूछा है आपको समझ आ रही है। शहर मैंने कुछ पूछा है आपसे। अटेंडेंस अभी ना लगा देना कोई भी। मैंने अटेंडेंस का भी नहीं पूछा है।
جی نیہا آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ویری نائس. لیکن یہاں پہ تو لوگ کچھ شہر کا واہ آپ ابھی پوچھ رہی ہو کہ کیا کوشچن میں نے پوچھا اس کے آنسر بھی لوگوں نے بھی دے دی. حالانکہ پوچھا میں نے آپ سے ہے. جی نیہا آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سائرہ. ہاں جی ٹھیک ہے سائرہ تھینک یو. آپ کی آواز کٹنے کی آواز. جی سائرہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
اوکے، تھینک یو جی سائرہ، تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ.